آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے اس میں پاکستان کی معاشی صورتحال ایک میجر فیکٹر ہوگا جس کی بنا کے اوپر ووٹ دینے کا لوگ فیصلہ کریں گے۔ عام طور پر جب آپ حکومت لیتے ہیں تو پہلے سال ماضی کی حکومتوں کو الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن چوتھے سال میں بھی آپ کیڑے مخالفین میں نکالتے رہیں، اپنی کارکردگی نہ گنوا سکے تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر نے آج ایک تقریر میں اقتصادی صورتحال کا ذکر کیا، دکھائے گا جی۔ اس ملک کو جیسے ہی ہم یہ کرائسس، یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ڈالرز، ہمارے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، وہ چوکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اپنا یہ سارٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور ہم کر گئے تھے، اگر یہ کموڈٹی پرائسز ایک دم دگنے نہ ہو جاتے 3-4 مہینے میں، ہم کر گئے تھے، وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا تھا۔ وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے، میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایک وقت پہ جو مثال دی جاتی تھی 60s میں، یہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا۔ پاکستان 3 سال ایک سٹیبلائزیشن پروگرام چلانے کے بعد، جس کے بعد اس کو سنبھلنا چاہیے تھا، دوبارہ مشکل میں گھر چکا ہے، جس کی بنا کے اوپر شبر زیدی اور باقی لوگوں نے چیخنا شروع کیا کہ ہم تو وہ ایک گوئنگ کنسرن نہیں رہ گئے کہ $7 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ 5 ماہ میں ہو گیا۔ عظمہ آپ کی طرف آتا ہوں، ہم اقتصادی معاملات میں بہت مار کھا رہے ہیں اور ایک مستحکم اکنامک مینجمنٹ وہ لیگ کر رہے ہیں، کیسے اس راستے سے، اس دوراہے سے ہم نکلیں گے؟ روزانہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیے ملک صاحب، پہلے میں پچھلے ٹاپک پہ بھی بات کری تھی، آپ کے سوال کا جواب دے کے میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے، ان کو جنہوں نے کوئی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی، جنہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کے اوپر ساری زندگی گزاری تھی، اپنا کسی نے کچن نہیں چلایا، اپنے لیے جو ہے وہ شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے اپنا خاندان بھرتی کیا، لیکن وہاں پہ ایک سے ایک ٹاپ ڈاکٹر آپ اس کی قابلیت دیکھیں گے، نمل میں آپ رکھیں گے۔ ہمارے اوپر آپ نے اس طرح کے لوگ جب مسلط کر دیے ہیں تو پھر یہی ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ اس حکومت کو کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی تک IMF جو ہے وہ آپ کے ساتھ سائن نہیں کر پا رہا، بیکاز وہ پہلے آپ سے اپنی شرائط منوانا چاہتا ہے۔ اور جب آپ نے دیکھیں اتنے بڑے مافیاز آپ پال رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے، دنیا کو تو نہیں پتہ، دنیا کو پتہ ہے نا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، کہاں سے بلیڈ ہو رہا ہے، اور اس لیے وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جو دوسری امپورٹنٹ بات مجھے کرنی ہے، جو پہلے احتساب کے بارے میں ہو رہی تھی، آج بھی نیب نے مریم نواز صاحبہ کی اپیل کے اندر جو ہے وہ دوبارہ ان کو بخار ہو گیا، ان کا بخار ہی نہیں ختم ہو رہا جب سے ان سے 10 سوالوں کے جواب مانگے ہیں ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے۔ وہ برائے مہربانی جو اتنے بڑے بکسے تھے، وہ شواہد ناقابل تردید تھے، وہ مہربانی کر کے بھجواتے کیوں نہیں ہیں، نیب کو بتاتے کیوں نہیں ہیں، دے کے وہ بھجوائے اور بتائیں کہ جو ہے وہ اثاثہ کیسے جو ہے انہوں نے ثابت کر لیا تھا کہ وہ ان کے نام پہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ڈیوڈ روز آپ کو پتہ بہت قریب جو ہے بڑی ہیں شہزاد اکبر کے۔